والعادیاتی ضبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے تیز دوڑتے ہیں، فالموریاتی قدحا، پتھر پر جب وہ سم مارتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں، فالمغیراتی صبحا، اور صبح کے وقت دشمن پر وہ حملہ کرتے، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، جب وہ نکلتے ہیں تو گرد و غبار اڑاتے ہوئے نکلتے ہیں، یعنی وہ جو گھوڑوں کے آنے سے جو دھول اٹھتی ہے اللہ نے اس کا بھی ذکر ارشاد فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور وہ دشمن کی جماعت میں، دشمن کی فوج میں وہ گھس جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ 5 اللہ رب العزت نے خوبیاں بیان فرمائی گھوڑوں کی۔ اب یہاں بڑی خوبصورت بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا اس پورے منظر کو، اس کو ذرا آپ ویژولائز کریں، ذرا تصور کریں کہ گھوڑے ہیں، ان کا ایک مالک ہے، وہ اب مالک اپنے گھوڑوں کو نکلنے کا حکم دیتا ہے صبح صبح، چلو۔ اب گھوڑے مالک کی اطاعت کرتے ہوئے دوڑنا شروع کر دیتے اور وہ لے کر نکلا۔ اب جب وہ لے کر نکلا تو وہ پتھروں پر، پہاڑوں پر، مشکل راستوں پر جب لے کر نکلا تو سم جو ہوتے ہیں گھوڑے کے، اکثر اس کے نیچے لوہے کی نال لگائی جاتی ہے، اس سے چنگاریاں جو ہے نا پتھروں سے ٹکراتے ہیں، جب وہ سم زور سے دگڑ 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 اس سے چنگاریاں نکلتی، اللہ نے ان چنگاریوں کی بھی مثال بیان فرمائی۔ وہ جو دھول اڑتی ہے جب گھوڑے کہیں جا رہے ہوں، دھول کا ذکر کیا، گرد و غبار کا۔ اب دیکھیں دھول جب اڑ رہی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا عموماً عرب میں لوگ امامہ باندھتے تھے، اور امامے میں ایک شملہ ہوتا تھا۔ وہ شملہ اس لیے ہوتا تھا کہ جب وہ نکلتے تھے سفر پہ تو اس شملے کو یوں کر کے ایک ماسک کی طرح، حجاب کی طرح یہاں پہ لگا لیتے تھے تاکہ گرد و غبار جب آئے تو چہرہ اس سے محفوظ رہے۔ اب جو گھڑ سوار ہے اس نے تو اپنا چہرہ سیف کر لیا، اس نے ہاتھ میں تلوار بھی رکھ لی، پاس ایک ڈھال بھی رکھی ہوئی ہے، اس نے نیزہ بھی رکھا ہوا ہے، اس نے تو سر پہ کھول بھی پہنا ہوا ہے، اس نے تو زرہ بھی پہنی ہوئی ہے، وہ تو پوری تیاری کے ساتھ جا رہا ہے، اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کا اس نے پورا بندوبست کیا ہوا ہے۔ لیکن گھوڑا وہ تو نہ حجاب لگا سکتا ہے نہ کچھ ہے، وہ تو اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اس نے پہاڑ پہ چڑھایا، وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا، اس نے دریا میں ڈالا، وہ دریا میں چل پڑا، وہ جہاں اس کو بھیجا وہ چلتا گیا، اور سامنے دشمن کا لشکر آ گیا۔ اب وہاں سامنے سے تیر آ لے، تلواریں ہیں، بھالے ہیں، نیزے ہیں، لیکن مالک نے کہا کہ چلو۔ اب وہ داخل ہو گئے، تیر لگ رہے ہیں، تلواریں لگ رہی ہیں اسے، لیکن پرواہ کیے بغیر اپنے مالک کی وہ اطاعت کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ پورا منظر اللہ نے بیان کیا کہ دیکھو یہ گھوڑا اپنے مالک کا کتنا فرما بردار ہے، اور پھر فرمایا ان الانسان لربہ لکنود۔ اللہ اللہ اللہ، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ ایک گھوڑا تو دیکھو اطاعت کر رہا ہے، اور گھوڑے کو ملتا کیا ہے؟ دانے ملیں گے، اناج ملے گا، کچھ گھاس ملے گی۔ جو اس کا مالک ہے وہ اسے کیا دیتا ہے؟ غذا دیتا ہے نا، اور اس غذا کے بدلے میں وہ کیسی اس کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اس کے اشارے پر کیسے چلتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان کو کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ گھڑ سوار جو ہے وہ تو ادھر لگام کھینچتا ہے، گھوڑا ادھر ہو جاتا ہے، وہ ادھر کھینچتا ہے، وہ ادھر ہو جاتا ہے، جہاں اس کو ذرا سا اشارہ کیا وہ دوڑ پڑا۔ خالق کائنات نے بتایا کہ یہ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار کتنا ہے۔ اے انسان تجھے کیا ہوا، کیسی کیسی نعمتیں میں نے تجھے عطا کی۔ ان الانسان لربہ لکنود، لکنود، کنود کا مطلب ناشکرا ہے، یہ اپنے رب کی اطاعت نہیں کرتا، فرما برداری نہیں کرتا، مالک جو حکم دیتا ہے بات ہی نہیں مانتا۔ اس گھوڑے کو تو تھوڑی سی گھاس ملی، تھوڑی توجہ ملی، اور انسان میں نے تو تیرے ماتحت اس گھوڑے کو کیا۔ یہ پوری کائنات اللہ نے حضرت انسان کے لیے بنائی،
ہم دنیا میں بعد میں آئے, آنکھیں ہمیں بعد میں ملی, جلوہ پہلے موجود تھا یہاں پہ. کان ہمیں بعد میں ملے, نغمہ پہلے موجود تھا یہاں پر. پوری کائنات اللہ نے حضرت انسان کے لیے بنائی اور انسان کو اپنے لیے بنایا, لیکن انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. ہماری زبان پہ شکوے شکایت ختم نہیں ہوتے. ایک جانور کو دیکھیں, کتے کو دیکھ لیں, اگرچہ وہ ایک نجس جانور ہے, لیکن فرما برداری میں تو آپ اس کو دیکھیں, مالک کا کتنا فرما بردار ہے. تھوڑے سے ٹکڑے اس کو ڈال دیں, وہ آپ کے دروازے کو نہیں چھوڑے گا, ہر وقت وہیں منڈلاتا رہے گا. اور کبھی اگر غصہ آ جائے, آپ اس کو جھڑک دیں, مار دیں, بھگا دیں, پھر اس کو بلائیں, آ بھاگتے ہوئے آ جائے گا, برا نہیں منائے گا. بابا بلے شاہ نے بھی کیا خوب بات کی, کیسی چوٹ لگائی. فرماتے ہیں جس دل اندر عشق نہ رچیا, کتے اس تو چنگے, مالک دا در نہیں چھڈ دے, بھامے مارو 100 جتے, اٹھ بلیا چل یار منا لے, نہیں تے بازی لے گئے کتے.